وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم نهدي واجبل ترام سنخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مہمانان گرامی قدر اور عظیم عوام اہل سنت اور عظیم طلباء، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام اللہ رب العزت کا بے حد شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو بن مانگے اپنی محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت کا ہمارے پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنی محبوب علیہ السلام کے توسط سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا۔ حضرات محترم حاجی صاحب نے صاحبزادوں نے رمضان شریف کے اس مبارک اور عظیم مہینے میں خوبصورت افطاری کا انتظام و اہتمام کیا، اور ہم سب اس میں ان کی دعوت پر شریک ہوئے۔ اللہ تعالیٰ دونوں گھروں کی بخشش کا ذریعہ بنائے، گناہوں کا کفارہ بنائے۔ تھوڑے سے وقت میں ایک دو باتیں جو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میری زبان پر آ رہی ہیں وہ پیغام کے طور پر اب تک پہنچ رہی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں ایک بار یہ عظیم اور مبارک مہینہ رمضان مبارک کی صورت میں نصیب فرمایا۔ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری طرف سے اس کو مبارک ہو اس امتی کو جس کو زندگی میں رمضان شریف کا مہینہ مل جائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو رمضان شریف کا مہینہ مل جاتا ہے پھر وہ اس میں عبادت و ریاضت کر کے اپنی بخشش نہ کروائے، اس کی ہلاکت ہے۔ اور دوسرا جملہ اس میں یہ بھی فرمایا گیا کہ اگر کسی کے والدین حیات یا ان میں سے ایک پھر وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لے، اس کے لیے اس کی بھی حاجت ہے۔ نمبر 3 پھر میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے سامنے میرا نام آئے اور پھر میرا نام سن کر وہ درود و سلام نہ پڑھے، اس کے لیے بھی ہلاکت۔ کتنے جملے فرمائے؟ یہ ایک بڑی طویل ایک حدیث ہے، لیکن میں مکمل طویل حدیث کو نہیں میں نے کوٹ کیا، میں نے درمیان سے 3 جملے پیغام کے طور پر دیے آپ کو کہ یقیناً وہ لوگ خوش نصیب ہیں کہ اس مہینے کو پا کر پھر روزے بھی رکھ رہے ہیں، صلاۃ التراویح پڑھ رہے ہیں، صلاۃ التراویح کی صورت میں رب کے کلام کو سن رہے ہیں، پھر عبادت و ریاضت میں مصروف ہیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں، پھر اقرار و اعتراف کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی طلب کر رہے ہیں، اور کوشش کر رہے ہیں۔ ان کی یہ کوشش، ان کی جدوجہد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر راضی ہو جائے۔ یقیناً میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ لوگ کیا بولیے خوش نصیب ہیں، بولیے خوش نصیب ہیں۔ اور بدبختی اس شخص کی ہے کہ جو تندرست بھی ہے، صحت مند بھی ہے، اس کے بعد استطاعت بھی ہے، طاقت بھی ہے، مال کی وسعت بھی ہے، اس کے پاس صحت کی وسعت بھی ہے، اس کے پاس روزے رکھنے کی طاقت بھی ہے، لیکن پھر وہ روزوں کے قریب نہ آئے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کی بدبختی ہے، بدنصیبی ہے، اور اس کے لیے ہلاکت ہے کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور پھر وہ رمضان کے روزے رکھ کر اپنے رب کو راضی نہ کر سکا۔ کیا ہے اس کے لیے؟ ہلاکت ہے۔ یہ میں نے پہلا پیغام آپ کو دیا ہے، آپ کیا سکتے ہیں؟ میں عرض کر رہا تھا، اب دوسری بات بڑی توجہ طلب ہے اور سننے والی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگ جنت طلب کرتے ہیں۔ کیا؟ جنت طلب، جملے پہ غور کرتے ہیں۔ لوگ جنت طلب کرتے ہیں، ویسے بھی حکم ہے، ویسے بھی حکم ہے۔ دیکھیے لا الہ الا اللہ اور استغفار، اب یہ پوری زندگی کا وظیفہ ہے، ایسے بھی ہے پوری زندگی کا وظیفہ ہے، لیکن رمضان سے شروع ہوتے ہی آقا علیہ السلام نے زبان نبوت سے فرمایا اے میرے امتیوں تمہارے لیے مخصوص 4 وظیفے فقط رمضان شریف کے لیے کر دیے گئے۔ کتنے؟ 4۔ ویسے میں نے پہلے بات کر دی ہے کیا کہ لا الہ پوری زندگی پڑھے، روزانہ پڑھے، صبح شام پڑھے،
کھڑے پڑے بیٹھے پڑے لیٹے پڑے جب بھی چاہے، اور استغفار بھی کریں کیا اللہ تعالیٰ کی بات توبہ کریں۔ نمبر 3 اللہ تعالیٰ سے جنت مانگے اور دوزخ سے پناہ مانگے۔ اب یہ 4 وظیفے مخصوص ہیں اس مہینے کے لیے۔ کیا اکثر خواتین پوچھ لیتی ہیں، یہ لوگ پوچھ لیتے ہیں کہ جی کوئی وظیفہ بتائیں، رجب شی کا مہینہ آ گیا، شعبان معظم گزر گیا ہے، محرم کا مہینہ آ گیا، رمضان شریف آ گیا، تو کئی لوگ پوچھ لیتے ہیں کیا اس مہینے کا کوئی خاص وظیفہ ہے؟ بولیے ایسی ہے کہ اس مہینے کا کوئی خاص وظیفہ ہے؟ اکثر پوچھ لیتے ہیں، لیکن قربان جائیں آقا علیہ السلام نے زبان نبی پیغام سے اپنی ذات تک محدود نہیں رکھنا۔ یہ گھر میں خواتین کو بھی بتانا ہے، دوست احباب کو بھی بتانا ہے، جہاں بھی جائیں اگر آپ کے علم میں ہے، پہلے اگر علم میں ہے تو میں یہاں نہیں کرا رہا ہوں، یا اگر تمہارے علم میں یہ پہلے وظیفہ ہے تو میں کیا کروں، یا دہانی اس نیت سے کروا رہا ہوں کہ اس کو اگر آپ نے آگے نہیں پہنچایا تو اس کو آگے پہنچائیں۔ ان الدال علی الخیر فاعل، آقا علیہ السلام نے فرمایا نیکی کی راہ بتانے والے کو اتنا ہی ثواب ہے جتنا کہ نیکی کرنے والے کو ثواب۔ بس آپ نے کسی کو کوئی وظیفہ دے دیا، وہ اس پر عمل پیرا ہو گیا، اس کو ملیامہ پہنا دیا، الحمدللہ وہ پڑھتا رہے گا، ثواب اس کو بھی ملے گا، اتنا ثواب تجھے بھی ملتا رہے گا۔ اس کو کہتے ہیں صدقہ جاریہ، صدقہ۔ آئیے بولتے ہیں 4 وظائف آقا علیہ السلام نے اس مہینے کے ساتھ مخصوص کر دی۔ کتنے؟ کتنے؟ نمبر 1 لا الہ الا اللہ، سارے پڑھی لا الہ الا اللہ۔ اب اس پر ایک جملہ آپ کو دینا چاہتا تو بڑا خوبصورت ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس، اب سارے کہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ آقا علیہ السلام کے سکے چچا کے بیٹے ہیں اور قرآن کے پہلے مفسر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے وہ قرآن کا اتنا علم دیا آقا علیہ السلام کی دعا سے، اتنا علم دیا، اتنا علم دیا۔ آپ کا قول ہے کہ میری سواری کی لگام، اگر اس کو ہم ہار بھی کہتے ہیں، لگام بھی کہتے ہیں، اور ہماری بولی میں کریالہ بھی اس کو کہتے ہیں، اگر وہ جنگل میں گم ہو جائے تو میں جنگل میں تلاش نہیں کرتا، میں گھر بیٹھتا ہوں قرآن کھولتا ہوں، مجھے اپنی مہار مل جاتی ہے۔ اتنا قرآن کا علم تھا۔ اب اس پر آگے بڑی تفصیل ہے کہ کیسے تھا، کیا کیا واقع ہوئے، لیکن میں جملہ آپ کو دینا چاہتا تھا وہ دے دیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ اس کے راوی ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں رکتی کہتا نا لا، بولو بس بولو نا، میں آپ کو بڑا کمال تحفہ دینا چاہتا ہوں، کمال تحفہ، لا الہ الا اللہ۔ اور ہم نے اس کو جب پڑھا ہے تو ہمارے نام اعمال میں 70 بار لکھا گیا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا رمضان شریف کے شروع ہوتے ہی ہر نیکی میں کتنا اضافہ ہوتا ہے؟ 70 بار۔ تو جب میں نے پڑھا اور آپ نے پڑھا لا الہ الا اللہ، تو اب 70 بار پڑھا گیا۔ اب ایک کی طریق سن لی، آقا علیہ السلام نے فرمایا جب میں ان کی ایک مرتبہ کہتا ہے نا لا الہ الا اللہ، 4000 گناہ معاف ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ کتنے؟ 4000۔ ایک مرتبہ پڑھ 70 ہو گئے تو 70 کو 4 سے ضرب دے یار، گھاٹا نہیں ہے، وعدہ ہے، فائدہ ہے، لیکن یہ فیکٹری ہے۔ تو اس کے مالک بھی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے گھر بیٹھے ہو، کوئی ورکر بھی نہ ہو، کوئی مزدور بھی نہ ہو، کوئی کام کرنے والا ہو، یہ جب جائے وہ تو یہ تنانے سے کرتے ہیں، کوشش سے، جد و جہد سے، کابش سے، ہر کام، ہر فعل، ہر شعبہ، ہر شغل کرنے سے ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اے میرے بندے، محنت، کابش، جد و جہد، چلنا، ہمت، قوت، یہ کام ہے تیرا۔ جب تو اپنی منزل کا متلاشی ہوگا، اپنی منزل کا تو طالب ہوگا، اپنی منزل کا مشتاق ہوگا، تو رب کا فیصلہ ہے۔ فرمایا میری نظر تیری محنت پہ ہوتی ہے، تیری جد و جہد پہ ہوتی ہے۔ جب تو صحیح نیت کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، بڑی ہمت کے ساتھ، بڑی قوت کے ساتھ، بڑے اخلاص کے ساتھ چلتا رہتا ہے، رب کہتا ہے پھر میرا بھی فیصلہ ہے۔ بولا کیا؟ فرمایا لنہدینہم سبلنا، پھر میں اس کی غیبی مدد کرتا ہوں، راستہ ہموار کر دیتا ہوں، پھر ایک وقت آتا ہے اس کو اپنی منزل مل جاتی ہے، اس کو اپنی منزل سنیے کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے، پھر ہم نے
دعا بھی کرنی ہے تو کتنے میں افطاری ہے؟ 10 منٹ ہو گئے، بہت کم رہ گئے، بس میں آپ کو 2 پیغام دے رہا ہوں. جب بندہ پڑھتا ہے لا، یہ مخصوص وظیفہ کس کا بتا اس مہینے بولیے، اس مہینے کا لا الہ کتنے گناہ معاف ہوئے ایک مرتبہ پڑھنے پر؟ چلو آپ سارے کچھ دیکھ لو، کوئی ادھر کو کوئی ادھر کو. اللہ کے بندوں میں حدیث سنا رہا ہوں، آپ کو کیا ہو گیا؟ اگر کوئی آ رہا ہے بیٹھ رہا ہے اس کی طرف نہ دیکھو، توجہ کرو، میں نبی کی حدیث سنا رہا ہوں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف توجہ نہ رہی، ایمان کو خطرہ ہے. تیری میری بھی بات نہ سنے ہم ناراض ہو جائیں. ایسے ہے کہ نہیں محترم؟ تیرا بیٹا نہ سنے، تیرے شاگرد نہ سنے، تیرا کوئی ملہ نہ سنے تو کوئی ناراض ہو جائے. تو پھر میرے آقا کی زبان میں کوئی الفاظ ہو، کیونکہ یہ محفل ہے، دعوت دی گئی ہوئی کثیر لوگوں کو، سب نے آنا ہے. اور آستا جو آئے وہ خاموشی کے ساتھ ایک وقت بیٹھ گئے، کیونکہ میں قرآن سنت کی تعلیمات کا سلسلہ چل رہا ہے اور حلقہ ہے، بولیے حلقہ ہے علم ہے. بڑی پیاری بات ہے لا الہ الا اللہ. ایک مرتبہ پڑھنے پہ کتنے گناہ ہیں؟ 4. اگلی بات بھی سنیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کے اپنے گناہ نہیں ذاتی تو ان کے گھر والوں کے معاف ہو جائے. پھر فرمایا اگر گھر والوں کی بھی نہیں ہے تو امسائے کے معاف ہو جائے. اندازہ لگائیں کہ لا الہ الا اللہ کی کتنی برکت ہے. اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شریف کے ساتھ اس کو منسوخ کر دیا، مخصوص کر دیا لا الہ الا اللہ. پھر میرا آقا علیہ السلام سے یہ بھی فرمایا کہ اگر اخلاص کے ساتھ ریاکاری، دکھلاوا، شوبازی سے پاک، مبرہ، براء الورا، فقط رب کی رضا کے لیے وہ 70,000 بار پڑھے لا الہ الا اللہ، اور آخر میں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اخلاص کے ساتھ پڑھ کے اگر کسی مرحوم کو بخش دیا جائے گا، مرحوم کو وہ دوزخ میں بھی ہوگا تو جنت میں داخل. اتنا ثواب ہے. یہ مخصوص ہے. اور استغفار کے لیے استغفار یا استغفر اللہ جو پڑھ لیں اس کو مخصوص کیا گیا. نمبر یہ 2 وظیفے ٹھیک ہے، یاد ہے سارے بولیے آگے بھی. اور کثرت کریں ٹھیک ہے یار، ایک مرتبہ پڑھنے پر 70 بار کا ثواب ہے. تو ایک مرتبہ پڑھنے میں 4000 کے گناہ معاف ہو جائے. تو جب ایک مرتبہ پڑھے تو رمضان میں 70 بار پڑھا جائے. یار کوئی اندازہ تو ہے کہ رابطہ سے کتنی نعمت ہے. اور پھر تو محروم رہ جائے تو بات نصیبی نہیں کہ رمضان کا مہینہ ہو پھر 24 گھنٹے جب تیرا جی چاہے جب تو چاہے پڑھے اس کی وقت 4000 گناہ معاف، لیکن 70 بار لکھا جائے استغفر اللہ. توبہ کریں، اللہ سے جنت مانگیں، کیا اللہ سے جنت مانگیں اور دوزخ سے پناہ مانگیں. یہ 4 وظائف. اللہم انی اسألک الجنہ نہیں کہنا بلکہ کہنا اللہم انی اسألک الرضا والجنہ. مولا مجھے اکیلی جنت کی ضرورت نہیں، مجھے جنت سے کیا غرض ہے؟ جنت مخلوق ہے، میں بھی مخلوق ہوں. کائنات کے ہر مخلوق کو تو نے کون سے پیدا کیا اور کون فقط حضرت انسان کو خلق تو بھی جدیدہ. تیرے ہاتھ نہیں ہے، رب کے ہاتھ وہ نور ہے، لیکن نور ہونے کے باوجود اے حضرت انسان تو اپنے مقام کو پہچان. تیرا مقام کیا ہے، تیری قدر و منزلت کیا ہے، تیری پیدائش رب نے کیسے کی ہے. رب کے ہاتھ نہیں ہے، لیکن پھر فرمایا ہے حضرت انسان تیری تخلیق میں نے اپنے ہاتھوں سے کی. جو رب کے ہاتھوں سے پیدا ہوا ہو اس کا مقام کیا ہو. اس لیے محترم تیرا بڑا مقام ہے. تو ہم نے فقط جنت نہیں مانگی لیکن اللہ انی اسألک رضا کا والجنہ. مولا جنت مانگتا ہوں پر تیری رضا کے ساتھ مانگتا. تیری رضا ہوگی جنت کی. اگر ناراض ہو کہ باپ نے کوئی چیز نہیں تو چھوڑو، اگر استاد نے ناراض ہو چیز نہیں تو چھوڑو. ناراضگی تو ساتھ چل رہی ہے. ہمیں اسی کو کہتے نا کہ یار اگر تو راضی نہیں نا تو اس چیز میں کم دل نہیں کرے. اگر گھر کا مالک خوش نہیں ہے تو کوئی چیز کھانے کو دل ایسے ہے کہ یار. تو ہم نے اللہ انی اسألک الجنہ نہیں کہنا، اللہ انی اگر نہیں ترجمہ اس کا عربی نہیں آتی کہ یا اللہ اپنی رضا کے ساتھ جنت عطا فرما اور اپنی غضب کے ساتھ اپنے جلال کے ساتھ مجھے دوزخ سے بنا. یاد رہے گا. اب میں جو آپ کو آخری جملہ کہنا چاہتا ہوں پھر میں دعا شروع کرتی ہوں. بس ایک آخری جملہ کہنا چاہتا ہوں، اس سے طویل تو حدیث تھوڑی لمبی ہے لیکن مختصر. من فطر صائما کان لہو مغفرتا لذنوبہ وعتقا رقبۃ من النار. بڑی اس کی تشریح ہے لیکن اختصار کے ساتھ من فطر فیہ کہتے ہیں اس مہینے فیہ ہا کی ضمیر اشارہ کر دی ہے رمضان کی طرف. ٹھیک ہے.
من فطرہ اگر کسی نے افطاری کروائی کس میں؟ اس مہینے میں، ضروری نہیں کہ دے دے بغیر جتنی تیری طاقت ہے، یہاں تک آتا ہے کسی نے گھونٹ لسی کا پلا دیا، گھونٹ دودھ کا پلا دیا، گھونٹ پانی کا پلا دیا، ایک کھجور تو نہ کسی کو دے دی اپنی طاقت کے مطابق، لیکن رب کی رضا کے لیے رزق بھی حلال ہو، نبی کی ادا ہو، رب کی رضا، تو پھر وہ کسی کو ایک گھونٹ بھی دیتا ہے۔ میرا آقا نے فرمایا قیامت کے دن شربتن، میں اپنے ہاتھ اس کو ایسا جام کوثر پلاؤں گا، لا یجمع یدخل الجنہ، جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے، اپنی طاقت کے مطابق۔ محترم کرو یہ کام کرو، تھوڑی سی کھجوریں کسی روزہ دار کو لے کے دے دو، غریب ہو پھر ہو بھی غریب پھر روزہ دار آئے پھر سونے پہ سہاگا نہیں، پھر تم کپڑا کسی کو سوٹ دے، پھر ہو بھی وہ نمازی، پھر نماز کو سوٹ پہن کر نماز بھی ساتھ پڑھے، پھر ڈبل سبحان، تو تو دے دے وہ سوٹ چلا گیا نہ نماز دے دے استنجا بھی نہ کرنا، پھر سبحان اللہ۔ یعنی یہ معاملہ بھی نہیں ہے، یہ ایسے یہ سبق لے کے نہ جانا کہ ہم نمازیوں کو ڈھونڈے تو غریب تو سارے مارے جائیں، نہیں ایسی بات نہیں ہے، تلاش کریں، غریبوں پہ خرچ کریں، کوئی ہے نماز پڑھتا نہیں پڑھتا خرچ ہم حساب پہ کرنا کہ نہیں، لیکن شریعت نے کہا ہے کہ اگر وہ نمازی ہو نیک ہو تو پھر تو کمال ہے۔ برحال سنیے، من فطرہ میں تشریح سے نکال دیئے، بس اس کے اب سوال سن لیں، جو کسی کو افطاری کروائے، شرط میں نے 3 بیان کر دی ہے، رزق بھی حلال ہو، نبی کی ادا ہو، میں مغاتب کچھ کو نہیں رکھتا، نہ میں کل میں رب کے دربار میں جانا، میں نبی پاک کی بارگاہ میں جانا، میرے فرشتے لکھ رہے ہیں کہ تمہیں کوئی جناب ساری زندگی حرام کماؤ پھر ایک محفل کر لو، زندگی حرام کماؤ پھر افطار، نو میں بالکل واضح کر رہا ہوں، ہر نیک عمل کی قبولیت کی پہلی بنیاد رزق حلال، اگر رزق حلال نہیں ساری دنیا میں لٹا کچھ قبول نہیں، میں نہیں کہہ رہا، زبانی نبوت نے فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر میرے آقا کے پاس 100 آدمی آیا، 1000 آیا ہے صحابی، انہوں نے آقا ایک ہی سوال کیا تھا، کوئی ایسا عمل بتاؤ کہ دعا قبول ہو جائے، عمل قبول ہو جائے، میرا آقا الگ الگ تو یہ کر تو نہ اگر یہ سوال کیا ہے تو سب کو ایک ہی جواب دیا، رزق حلال، پورے دین کا دار و مدار مقصد رزق حلال۔ سنیے رزق حلال ہو، نبی کی رب کی رضا، سنو وہ کیا کروائے، کیا کروائے، پریشان ہو گیا کیا، میں کوئی سوال تو نہیں کر رہا، تمہارا خیال ہے، من فطر صائمن، وہ افطاری کروائے، اس کو 2 انعام ملتے ہیں، کتنے؟ سارے بول کتنے؟ 2 کان لہو مغفرۃ لذنوبہ، ادھر افطاری والی ہوتی ہے، ادھر ماضی کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اب جب سارے گناہ معاف ہو گئے، اب لینے بنا لو نا میرے خیال میں، آپ سامان منگاؤ، ٹائم ہو گیا، تھوڑے لینے بنا لیں، بس آپ لینے بنا لو، امرا سامنا کر لو، ایسے بنا لو، ایسے جلدی کرو، لینے بنا لو تاکہ آسانی ہو جائے گا، افطاری کرنی ہے نا، یہ عام محفل نہیں ہے، افطاری کی محفل ہے، جلدی کرو، لینے بناؤ، اور ساتھ ہی میں یہ لفظ بھی سن لو، مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبۃ من النار، اس کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، دوزخ سے بری کر دیا جاتا ہے۔ اب حضرات محترم لینے بناؤ، آپ رسم نہ کرو تاکہ آسانی ہو جائے، آسانی ہو جائے۔ ساتھ دعا بھی کریں، اللہم صلی علی سیدنا محمد ومولانا محمد وانزلہ المقعد المقرب عند یوم القیامہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سونیا تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ آج حاجی صاحبزادوں نے اپنی اس مقام پر ایک خوبصورت افطاری کا انتظام و اہتمام کیا ہے، ان کے انتظام و اہتمام کو قبول فرما لے، قبول فرما لے، ان کے لیے، ان کے والدین کے لیے، ان کے جتنے بھی افراد چلیں گے خاندان میں سب کی بخشش فرما دیں، اور حج صاحب کے والدین کے لیے مولا کریم خصوصی طور پر ان کی روح کو احسان کرتے ہیں، قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما، ان کی بخشش فرما، ان کے دل کے بلند فرما۔ اے باری تعالیٰ جتنے ساتھی اس افطاری کی تقریب میں شریک ہوئے ہیں، ان کے خاندانوں میں سے جتنے چلے گئے مولا سب کی بخشش فرما دے۔ مولا کریم دعوت کا دینا بھی سنت ہے، دعوت کا قبول کرنا سنت ہے، مولا ہم تو تیرے محبوب کی سنت کو ادا کیا میرے مولا، بس دعوت دینے والوں کی بخشش فرما اور دعوت کو قبول کرنے والوں کی بخشش فرما، دونوں گھروں پہ راضی ہو جا، عالم اسلام کی خیر فرما، پاکستان کی خیر فرما، مولا کریم رہنے والوں کی خیر فرما۔
پہلے میں نے دعا کر دی ہے، پھر بات کرتا ہوں کہ سارا ثواب حج صاحب کے والد گرامی، کیونکہ انہوں نے مخصوص اپنے والد گرامی کے اس سال ثواب کی محفل کی ہے افطاری کے موقع پر، باری تعالیٰ سارا ثواب پیارے آقا علیہ السلام کے توسل سے حج صاحب کے والد گرامی کی روح کو احسان کرتے ہیں، مولا قبول فرما لیں، ان کے والد گرامی کی قبر کو حد نگاہ تک وسیع فرما، اور جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا، کروٹ کروٹ رات و سکون عطا فرما، مولا کریم جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور افطاری کی برکت سے ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما کر اپنی خاص جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما۔ اے باری تعالیٰ جو افطاری کروانا چاہتے ہیں ان وقت طاقت نہیں میرے مولا، ان کو بھی افطاری کروانے کی حکمت اور قوت عطا فرما، اور جو کروا رہے ہیں مولا ان سب کی قبول فرما لے، سب کی قبول فرما لے۔ اے باری تعالیٰ رمضان شریف کے سارے یہ جتنے رمضان رہ گیا ہے سارے روزے رکھنے، صلاۃ التراویح پڑھنے اور عبادت و ریاضت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور آج کا یہ خصوص پروگرام جو ہے خصوصی طور پر کیا گیا ہے دونوں گھروں کے لیے تیری بارگاہ میں سرخ رونے کا ذریعہ بنا، سب بیماروں کو صحت عطا فرما، خوشحالی بخش فرما، ایسے خصوصی پروگرام حاجی صاحب کی نسل میں قیام تک جاری ساری فرما، اور مزید اس کے علاوہ وافر مقدار نصیب فرما۔ یا الہی ایسی توفیق دے کہ ہم سب تک جائیں ایک بندے پھرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی المؤمن الکریم الرؤوف الرحیم وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ دعا پڑھنے